بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ دوستو آداب، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ سبھی دوستوں کو ہمارا سلام۔ ہماری دعا ہے مولا آپ تمام ناظرین کو اپنے رحمت کے شائع میں رکھے اور سلامت رکھے۔ جی ہاں تو دوستو، ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ تو لیجئے پیش ہے تصوف کی روشنی میں حضور صوفی کامل سما نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کی ہوئی روحانیت اور حقیقت۔ تصوف کی روشنی سماعت کریں۔ موضوع کعبہ کی حقیقت۔ شہر ایودھیا میں شہیدوں کے مزارات۔ سید سیف الدین صاحب حضرت امام علی رضا کے قلید بردار تھے۔ شہر خراسان سے آ کر شہر اودھ میں قیام فرما ہوئے۔ آپ کا مزار خرد مکہ سے قریب ہے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی سید شیخ عبداللطیف خراسانی کی فرزند سید یحییٰ سوداگری کے سلسلے سے شہر اودھ آئے اور یہیں سکونت اختیار کر لی۔ آپ کے صاحبزادے حضرت نصیر الدین عین جوانی میں حضرت نظام الدین محبوب الہی سے خرقہ خلافت و لقب چراغ دہلی پایا۔ آپ کی ہمشیرہ بڑی بوا صاحبہ ایودھیا میں رہتی تھی، جن کے زیارت کے لیے حضرت چراغ دہلی ایودھیا میں آیا کرتے تھے۔ ایودھیا میں یہ علاقہ چراغ دہلی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے محلہ میں ایک کنواں بنوایا جو شہد چاہ کے نام سے مشہور ہے۔ جو مریض اس کنواں کا پانی پیتا ہے شہد پاتا ہے۔ حضرت امیر خسرو آپ چراغ دہلی کے پیر بھائی یعنی حضرت محبوب الہی کے مقرب اور محبوب تھے۔ آپ اپنے والد بزرگ کے ساتھ بغیر سوداگری عشق تاشقند سے ہند میں آئے۔ بچپن سے ہی حصول علم کا شوق تھا۔ فارسی کے شاعر تھے۔ سلسلہ طریقت میں آنے کے بعد حضرت چراغ دہلی سے مانوس ہوئے۔ اسی وجہ سے ایودھیا بھی تشریف لائے اور 2 سال قیام کیا۔ دوران قیام اودھی بھاشا سیکھی۔ اودھی اور فارسی ملا ہوا خالق الباری نامی ایک نسخہ مرتب فرمایا جو آج بھی لغت کے کام آتا ہے۔ وہ نسخہ اودھ اور تاشقند میں بہت مقبول ہے۔ حضرت امیر خسرو نے ہی اردو بھاشا کی بنیاد ڈالی۔ درگاہ بڑی بوا صاحبہ بھائی خان شہید کے جانب جنوب لبے سڑک درگاہ بڑی بوا صاحبہ ہے۔ آپ چراغ دہلی کی بہن تھی اور صوفی تھی۔ آپ نے شادی کرنا منظور نہیں کیا۔ عالم شباب میں آپ کی خوبصورتی کو سن کر ایک مسلمان فوجی کمانڈر نے شادی کرنا چاہی۔ اس نے آپ پر بہت زور ڈالا کہ غیر شادی شدہ نہ رہیں اور کہا کہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں اور عہدیدار ہوں۔ بڑی بوا صاحبہ نے فرمایا کہ بھائی جاؤ، مجھے شادی کرنا نہیں ہے۔ پھر بھی وہ بضد رہا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کو کیا پسند آ گیا ہے جو اتنی ضد کر رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کی آنکھیں بہت پسند ہے۔ آپ نے اپنی روحانی طاقت سے اپنی دونوں آنکھوں کو نکال کر اس کی طرف رکھ دیا اور فرمایا بہت پسند ہے تو لے جا۔ وہ ملعون نہایت شرمندہ ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ بڑی بوا صاحبہ نے مسافروں ناداروں کے لیے لنگر جاری رکھا۔ ہر قوم و مذہب کے لوگ اب بھی وہاں پہنچ کر ادب و احترام کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ عقیدت مند ہمیشہ درگاہ کی مرمت کرتے رہتے ہیں۔ یہ درگاہ صوفی عورتوں کے لیے آدرش ہے اور ہمیشہ صوفی عورتیں زیارت کے لیے پہنچتی رہتی ہیں۔ جیسے مشرق وسطی میں رابعہ بصری، ویسے ہی ہندوستان میں بڑی بوا صاحبہ کا عورتوں کے لیے فیض عام ہے۔ آپ کے مزار کے پاس ہی شیخ الہی بخش مجذوب کی قبر ہے۔ درگاہ شاہ فتح اللہ محلہ چراغ دہلی میں ہے۔ آپ بدایوں کے رہنے والے تھے۔ بچپن میں ہی تعلیم کے لیے حضرت محبوب الہی نے حضرت چراغ دہلی کے سپرد کر دیا تھا، اس لیے آپ ایودھیا میں رہ گئے۔ شاہ فتح اللہ سے کئی بزرگوں جیسے محمد عیسیٰ قاضی، صحاب الدین، دولت آبادی، وزیر سلطانی شرقی، شاہ قاسم، شاہ درویش حکیم، محمد اسلم وغیرہ کا سلسلہ طریقت ملتا ہے۔ اور اشاعت کے لیے بنارس، جونپور، چھپرا، سیوان میں خانقاہیں قائم کیے جن سے آبادانی اور نعمانی وغیرہ سلسلے نکلے ہیں۔ شہر الہ آباد میں دائرہ محب اللہ صاحب کا سلسلہ محمد عیسیٰ خلف صاحب فتح اللہ سے ملتا ہے۔ شاہ درویش سے عبدالقدوس گنگوہی کا سلسلہ تھا۔ درگاہ شیخ فرید الدین کتال آپ نسباً مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمشیر زادہ تھے۔ ایودھیا میں رہتے تھے۔ مسجد فریدی کی شہن نیم کے
درخت کے نیچے مزار مقدس ہے۔ یہ علاقہ محلہ بخشریہ ٹولہ کہلاتا ہے۔ آپ کے خلیفہ مخدوم شیخ شارنگ مجگواں بارہ بنکی تھے، جن سے کئی سلسلے مینائی اور صوفی وغیرہ جاری ہے۔ درگاہ حضرت ابراہیم شاہ، آپ کے دادا امیر حسن علی تاشقند سے ملک ہند میں تشریف لائے۔ ابراہیم شاہ نے فوجی ملازمت اختیار کی۔ یہ سب ملنے جاگیر شہر پٹنہ میں شخونت اختیار کی، مگر قصبہ انور حضرت احیاء کی خدمت میں خرقہ خلافت پایا۔ تب روزگار شاہی ترک کر کے اور مرشد کی اجازت سے شہر اودھ میں قیام پذیر ہوئے اور ایودھیا میں ہی مزار مقدس ہے۔ آپ کے فدائی صوبیدار نے مسجد سورگ دواری بنوائی جو لبے دریا ہے، جس کے دو بلند مینار دریا پار 7 کوس سے نظر آتے ہیں۔ فرمانے معانی بنام شاہ صاحب ضلع گونڈا میں ملی تھی۔ مسجد کے مدخل خانقاہ تھی جو بشرام محل کے لقب سے مشہور تھی۔ بعد رحلت اسی خانقاہ میں آرام فرما ہوئے جس پر گنبد بنا ہوا ہے۔ شاہ صاحب کی اکثر نشانیاں اور کتب خانہ آپ کے نواسوں اور پوتوں نے اپنی بے علمی سے ضائع کر دیا۔ اب مقبرہ میں صرف خرقہ شاہ صاحب کشتی اور مرقع با تصویر جو نہایت پرتکلف کھینچے گئے تھے 16 سال سے موجود ہیں، اور ایک پٹارہ کے اندر ایک مقفل ڈبے میں موئے مبارک حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دستاویز عربی مع ترجمہ فارسی میں ہے۔ تذکرہ حصول موئے مبارک اس طرح ہے کہ دستے بدست شاہ غلام متمد کی اولاد ہمشیر زادہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی تک چلا آیا، جو اسی دیار کے رہنے والے تھے، اور تبرکات شاہ غلام محمد سے ابراہیم شاہ کو ملے۔ اتنی باتیں دستاویز میں لکھی ہے۔ اس امر سے کم لوگ واقف ہیں کہ موئے مبارک شہر ایودھیا میں محفوظ ہیں، جن کو البتہ شفیع اکرام جانتے ہیں۔ تاریخ وشال مقبرہ پر لکھی ہے: ذات مبارک شاہ کے مہدی زماں بود، صرف خطا بہم از نام او مشتوق، چون خواست اشتم جہاتف تاشیق اج وفاتش، گفتہ بد بشارت عاشق بشل معشوق۔ اور یہ عبارت بھی لکھی ہوئی ہے: ہول خالق دریائے فیض۔ علاوہ بری ہر سلسلہ طریقت کے لوگ نے اودھ کو باعث فخر سمجھا، اور اکثر یہی رہ گئے جن کے مزارات اب تک موجود ہیں، جیسے حضرت ٹاٹ شاہ بخش بابا، حضرت جلال الدین خواجہ ضیاء الدین بخشی پاتی شاہ، سید جلال شاہ مکی شاہ، قطب شاہ حضرت بنا نوری شاہ، شیخ کبیر، شیخ داؤد، مولانا کمال الدین خواجہ کڑے، حضرت خواجہ طیب سید احمد راہرو، حضرت عاشق معشوق، شیخ سراج الدین مسافر شاہ شمس الدین فریاد رش شاہ، محمد بخش شاہ، صفدر حسین، بھیک شاہ، محمد اکبر شاہ، حافظ امان اللہ، حضرت کالے پہلوان، پیر ممبر محمد کمال الدین شاہ، مظفر شاہ کمال گوزری، حضرت مخدوم بندگی نظام، حضرت چپ شاہ، حضرت علاء الدین موشا عاشقین، پیر نصیر الدین قاضی کداؤ خواجہ ہٹی، حضرت یقین شاہ، حضرت فوجی شاہ، شاہ جلال شاہ، اویش عاشق شاہ، سید عالم شاہ، عبد الرؤف حاجی اقبال خواجہ شر وغیرہ۔ علاوہ بری اور بھی نشانیاں قابل دید ہیں، جیسے سورگ دواری جین مندر، مہاتما بدھ اسمارک، کنک محل، راج دربار، نرموچن گھاٹ، سکھ گرودوارا، فیض آباد گرجا اور گھنٹہ گھر وغیرہ بھی باعث فخر کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پس ایودھیا میں انسانی دوستی کے بے شمار نشانیاں ہیں، جیسے قبر آدم کو مکہ کہا گیا، ویسے ہی قبر نوح کو خرد مکہ کہا گیا۔ ایودھیا کو مدینۃ الاولیاء اور مدینۃ الاولیاء بھی مانا جاتا ہے۔ مدینۃ الانبیاء اور مدینۃ الاولیاء بھی مانا جاتا ہے، اس لیے صوفیاء اکرام کے دلوں میں شہر ایودھیا کی بڑی فضیلت رہی ہے۔ لہٰذا ایودھیا کی زیارت پر کوئی پابندی نہ ہونا چاہیے، ہر قوم و ہر مذہب کے لیے زیارت رفاہ عام ہونا چاہیے، جس کو سری رام گوپال نے بھی پیش کیا ہے، اور ان کے خطاب سے ہندی اور اردو فلمیں بنائی گئی ہے تاکہ انسانیت میں دوستی و محبت بڑھے۔ نوٹ: ایودھیا سے مسلمانوں کو ہرگز نفرت نہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دل اور دماغ سے شاہی تعصبات نکال دیں اور تواریخی روشنی سے شرعی لنکا، ایودھیا مقدس اور مکہ شریف سے سبق حاصل کریں۔ ذہن کی پاکیزگی سے تندرستی سلامت رہتی ہے، بغض و حسد اور تعصب سے و نفرت سے تندرستی بگڑ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، مسلم بادشاہوں نے مذہب کے نام سے
मुसलमानों को ताअस्सुबी बना दिया। यानी हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जबकि ताअस्सुबी ज़हनियत वाले ने आल व अंसार का कत्ल खून किया और मोहम्मदी आवाम को मुल्क अरब से शहर बदर कर दिया, उन मुहाजिरीन ने जहां भी पहुंचकर पनाह ली अपने अखलाक व मोहब्बत से उन मुल्कों के अवाम में खुल मिल गए। इसी तरह अरब या गौरिस्तान से जो लोग हिंदुस्तान में पहुंचे, यहाँ के अवाम के साथ दोस्ती और मोहब्बत से जिंदगी बसर करने लगे। उन बुजुर्गों को हिंदुस्तान में भी सूफी कहा गया। सूफियों की तरक्की देखकर वो अमवी दुश्मन इस्लाम ने सूफियों को ज़ेरबार करने का दूसरा रास्ता निकाला, यानी हिंदुस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया और गैर कौमों की इबादतगाहों को लूटने और तोड़ने लगे। यानी महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक शरई बादशाहों ने मंदिर, गिरजाघर मुशमार करके दुश्मनी का बीज बोया और गैरों की अक्सर इबादतगाहों पर मस्जिदें तामीर किए, ताकि जब तक वो मस्जिदें बाकी रहे हिंदू मुसलमानों की जिंदगी अजीरन रहे, जिससे आवाम में दुश्मनी ताशुब जोर पकड़ने लगा। जबकि मंदिर और मस्जिद के झगड़े शुरू हुए, इबादत गाहें मैदान जंग बनाई गई। दोनों बादशाह यही चाहते थे कि मजहब के नाम से मुसलमान मारे जाएंगे, फिर भी नहीं हटेंगे। इस सिलसिले की एक कड़ी ये भी थी कि अयोध्या में भी एक मंदिर व मस्जिद का झगड़ा पड़ गया, जिसकी तरफदारी में मौलवी अमीर अली लखनवी रहमतुल्लाह ने अपने खानदान और साथियों के नवाब वाजिद अली शाह की फौजों से टकरा गए और अपने साथियों समेत कैप्टन बारलू के तोप का निशाना बने। हालांकि उन्हें एक सूफी बुजुर्ग ने मना फरमाया था कि सरजमीन अवध पर मजहबी तनाज़ा दुरुस्त नहीं है। बस मंदिर मस्जिद के झगड़े में मस्जिद बाबरी के दरवाजे पर एक बड़ी कब्र में 2000 मुसलमान गुल दर गुल दफन हुए। आज तारीख पारीना और मौजूद भसौड़ी बाराबंकी में मौलवी अमीर अली लखनवी के साथ 250 इंसानों का खून बहाया गया। दूसरी कड़ी मस्जिद शहीदगंज पंजाब के मशहूर है कि बेशुमार लोगों का खून बहाया गया। ऐसे तमाम मजहबी वाक़यात हैं जो इंसानी दुश्मनों के सबब बने हैं। बस सूफियों को चाहिए कि अमवी मकरो फरेब को हरगिज अपने दिलो दिमाग में जगह न दें और दुश्मनों के हर हरबे से जो कि सूफियों को ज़ेर करने के लिए मुख्तलिफ मजहबी शक्लों में नमूदार होते हैं, होशियार रहें कि तासुबी रहनुमाओं को जब भी कोई अपने गरज होती है तो नारा लगाते हैं कि इस्लाम खतरा में है, मुसलमानों को जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, हर कदम पर 100 नेकियां मिलेगी। इस नारा को सुनते ही नादान मुसलमान आग में फांद पड़ते हैं और इंसानियत में नुक्शामन करने लगते हैं। इससे सूफियों को खूब होशियार रहना चाहिए। नोट बादशाहों की खुदगर्जियां मुसलमानों की शरीयत और मजहब के नाम से मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई रोशनी लेकर। जी हाँ तो दोस्तों, जाते जाते आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप हमारी इस मोहम्मदी रोशनी को तमाम इंसानियत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जी हाँ तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई रोशनी लेकर। तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज, आदाब, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद।